أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت وقال أيضا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وقال أيضا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ سبحانہ و تعالی اس رمضان کے مہینے کو ہم سب ان مہینے میں رمضان کو صوم کو روزہ کو پکڑنے کے لیے بھی اور اسی طرح رات کے ٹائم تہجد اور تراویح پڑھنے کے لیے بھی اور اسی طرح 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما رہے ہیں. یہ اللہ کا رحمت ہے. اس طرح جو بندے کو یہ آج کل یہ آخری زمان کے ہر چھوٹے چھوٹے نشانیاں سب ہو چکا ہے. ابھی باقی ہے سب نشانیاں بڑا نشانیاں باقی ہے. اس مہینے اس زمانے میں ہم مسجد کے ساتھ اور اس طرح نماز قرآن تراویح تہجد اس میں تھوڑا کنیکشن کے ساتھ زندگی گزرنے کے لیے ہم کو جو موقع مل رہا ہے یہ اللہ کا ایک فضل کرم رحمت ہے. ہم دیکھیں گے ہمارے مسجد کے اراؤنڈ آس پاس کتنے بندے ہیں. ان سب کو جنت جانے کے لیے شوق ہے. اللہ ایک ہے یہ بھی ایمان لایا. ان کو پتا ہے یہ آخری زمان ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ مسجد کی طرف نہیں آیا. اس کا وجہ کیا ہے؟ یہ مہینے میں شیطان بھی بند ہے. یہ مہینے میں شیطان بھی بند ہے. پھر بھی کچھ لوگ جو رمضان سے پہلے کس طرح زندگی گزار رہا ہے اسی طرح اس مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں. کچھ لوگ روزہ نہیں پکڑتے ہیں. نماز قرآن تراویح تہجد کتنا حد تک صبح نماز کا بھی خیال نہیں. یہ شیطان کا قصور نہیں. شیطان تو بند ہے. اللہ نے بند کر دیا. ہمارا نفس ہمارے دل کس طرح اس کو تزکیہ تربیہ اس کو پالنا ہے ہم اسی طرح ہم اس کو تربیہ نہیں دیا. اس لیے اسلام نے جو بچہ 7 عمر والا بن جاتا ہے اس کو نماز کے بارے میں آپ حکم فرماؤ. روزہ پکڑنے کے لیے حکم فرماؤ. اس کے اگر نہیں نماز ادا نہیں کیا روزہ نہیں پکڑا اس کو نہیں مارو. اس کو آپ کرتے رہو بولتے رہو. اس کو تھوڑا 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس طرح اس کو روزہ پکڑتا رہو اور نماز کے ٹائم اس کو لے کر آؤ. اس طرح اس کو تربیت کرو. جب وہ 10 سال بن جاتا ہے اس کے بعد بھی آپ حکم فرماؤ. اگر نہیں کیا پھر مارو لیکن اس طرح مارنا ہے. تھوڑا سا زخمی نہ ہونے تک اس کو چھوٹا سا مارنا ہے. کیوں؟ چھوٹا بچہ ہے. کیوں؟ وہ بالغ ہونے سے اس کو تربیہ کرے. اس ماحول میں وہ آ جائے بن جائے. اس لیے تربیت دینا ہے. لیکن ہمارے دل میں ہمارے دل کو تربیت نہیں دیا. ہمارے والدین ہم کو نہیں تربیت نہیں دیا. اس وجہ سے ہم ایک ماحول کو پکڑا. وہی ماحول سے ہم ابھی تک ہماری زندگی ہم گزرتے رہتے ہیں. ایک مثال ہے 5 سال عمر میں ایک چیز اس کو نپٹنا نہیں آتا. 5 سال میں بھی اس کو نپٹنا مشکل ہے. ایک مثال ہے یہ. اس لیے اسلام نے چھوٹا عمر میں اتنا ماحول دیا. کیوں؟ پیدا ہونے کے بعد خان میں اذان اور اقامت کا کیوں حکم دیا؟ اللہ کا ذہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا ذہن جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم اس کو کان میں اس کا دل میں اتر جانے کے لیے. اس لیے ہر ماحول اسلام کا ماحول بنانے کے لیے اللہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ارشاد فرمایا. یہ دل ابھی تک اس کے لیے تربیت نہیں دیا گیا. اس وجہ سے نماز میں 2 رکعت 4 رکعت سے اگر زیادہ ہو جائے بس اس کا دل میں شوق نہیں آ رہا ہے.
قرآن ہم لے رہے ہیں لیکن 3 صفحہ کے بعد پڑھنا بورنگ ہو جاتا ہے. اگر کوئی واعظ ایک بندہ اگر ایک عالم اگر خطبہ یا واعظ دینے کے ٹائم سننے میں مزہ نہیں آ رہا ہے, ہمارے دل میں نہیں اتر رہا ہے, لیکن اس کے بجائے ہم ایک سونگ لگائے, یہ سونگ کو وہ اچھی طرح سن لے گا. یا ایک کرکٹ میچ 3 گھنٹے تک ہو رہا ہے, اس کو اچھی طرح دیکھے گا. یا ایک فلم اس کے سامنے ہم چلائیں گے, وہ 4 گھنٹہ یا 5 گھنٹہ اگر یا اس کے ہاتھ میں ایک موبائل دے دو, وہ کنٹینیو رات کے ٹائم اس کو اتنا تنگ ہے, کمپنی میں کام کر کے آیا 12 گھنٹہ, پھر بھی 8 بجے سے 12 بجے تک یا 1 بجے 2 بجے تک وہ کیا کرے گا, فون دیکھتا رہے گا. اس کا آنکھ بھی اس طرح نہیں ہو جائے گا, اتنا شوق سے وہ کیا کرے گا, دیکھے گا, ٹائم گزارے گا. لیکن مسجد آئے گا, اس کو 10 منٹ بھی ادھر نہیں بیٹھ سکتا ہے. کیوں؟ اس کا ماحول وہ نہیں تبدیل نہیں کیا. یہ ہمارے یہ رمضان کیوں اللہ نے دیا ہم کو, یہ رمضان اللہ نے ہم کو کیوں دیا؟ تربیت بنانے کے لیے. روزہ, حج اور نماز. روزہ, حج یہ 3 اعمال بہت بڑا ہے اسلام میں. اس میں ایک حکمت ہوتا ہے تربیت. جب بندہ تکبیرۃ الاحرام باندھ لے, وہ سلام پھیرنے تک اس کو جو پہلا جائز کام تھا, بہت جائز کام ابھی حرام ہے, اس لیے تکبیرۃ الاحرام اس کو بولتے ہیں. تکبیرۃ الاحرام ہم باندھ لیا, اس کے بعد کھانا پینا, اس طرح ہاتھ ہلانا, 3 مسلسل کام, حرکت نہیں کرنا چاہیے, اس طرح بہت کچھ ہے. صاف ہونا چاہیے جگہ, اور کپڑا پاک ہونا چاہیے, ہم جنابت وغیرہ سے پاک ہونا چاہیے, وضو کے ساتھ ہونا چاہیے, اس طرح بہت کچھ ہے. یہ کیوں اتنا پابندیاں؟ ہم کو اللہ نے تربیت دے رہا ہے. یہ جو آپ اپنے آپ کو جو نماز کے ٹائم جو جائز کام تھا, وہ بھی ابھی آپ کے اوپر آپ حرام قرار دیا. اور اسی طرح روزہ پکڑ لیا صبح سے مغرب اذان تک, اس میں بھی جائز بیوی ہے, لیکن پھر بھی. اور اسی طرح کھانا پینا, اور ہمارے جو ظاہر کھلا سوراخ ہے, اس سے کوئی بھی چیز اندر نہیں جانا چاہیے. اس طرح اللہ نے روزہ میں بھی اس طرح رکھا ہے. یا حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھ لے, احرام کا کپڑا باندھ لے. اس کا معنی کیا ہے؟ احرام کا کپڑا باندھ لیا, جو پہلے جو کچھ چیز 10 چیز جائز تھا, وہ 10 چیز ہمارے آپ ابھی حرام ہو گیا. عطر نہیں لگا سکتا ہے, وہ خرید ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے, بیوی سے قریب نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح کچھ پابندیاں ہیں. یہ کیوں؟ ہم کو تربیت دینے کے لیے, یہ کچھ ٹائم کے لیے آپ اس طرح ترغیب رکھنا ہے. اسی طرح میں بھی آپ کو ایک زندگی دیا کچھ عرصے کے لیے. اس عرصے میں کچھ حرام قرار چیز میں نے قرار دیا, یہ حرام ہے, آپ اس کو فالو نہیں کرو. اگر انسان کے طور پر ایک ٹائم کر لیا, پھر توبہ کرنا ہے. اس کو پھر آپ علم کے ساتھ عمدن بار نہیں کر سکتا ہے. یہ مومن کا صفات نہیں. انسان اگر وہ کتنا بندہ بھی ہو, لیکن انسان کے طور پر طبیعت کے ایک ٹائم ایک چیز کو گناہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد فوراً اس کو دل میں غم آ جاتا ہے. اللہ نے اس طرح نفس کو اللہ نے قسم کھایا, کیوں؟ یہ اچھا دل ہے. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. اگر کوئی ٹائم ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, لیکن وہ نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, لیکن ایک گناہ کر لیا, لیکن اس کے بعد اس کا دل میں سکون نہیں آئے گا. یہ گناہ کو یعنی تفکر کر کے یاد کر کے اس کا آنسو آ جائے گا, آنکھ سے آنسو آ جائے گا, اس کا دل سکون نہیں ہوگا. کتنا حد تک؟ رات کے ٹائم اٹھ کر یا کسی بھی ٹائم میں اللہ کے ہاتھ اوپر کر کے اس سے توبہ کرنے تک اس کا دل سکون نہیں ہو جائے گا. اس طرح بندہ میں اس طرح دل کو اللہ نے قسم کھایا, یہ بھی اچھا دل ہے. خلاصہ بات یہ ہے, یہ رمضان ہمارے لیے اللہ نے تربیت کے طور پر دیا. میں ابھی 18 روزہ رکھ رہا ہوں, آج 17 روزہ ہم ختم ہو چکا ہے.
جو کچھ تبدیلیاں مجھے آئی یا نہیں آئی یہ ہم سوچنا ہے. ابھی میرا زندگی میں کون سا چینج آیا, میرا زندگی میں کون سا چینج آیا. میں کبھی کبھار دوسرے بندوں کے بارے میں بات کرتا ہوں, یہ غیبت ہے. یہ غیبت بڑا کبیرہ گناہ ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, اس کا معنی کیا ہے جو بندہ دوسروں بندوں کا ساتھ بات کرنے والا ہر بندے کو ویل ہے, ہلاکت ہے, خسارت ہے اس دنیا میں. اور کل قیامت کے دن ایک وادی ہے جہنم میں, ادھر ایک وادی ہے اس کا نام ویل, ادھر وہ جائے گا. اس لیے یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس میں ہم پرہیز کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں. اگر کسی بندے کا ذکر آ جاتا ہے ہم بولتے ہیں بات نہیں کرو, ہم روزہ پکڑتے ہیں. یہی تربیت رمضان کے بعد بھی آنا چاہیے. یہی ہے روزہ کا معنی, میننگ. ہم جو بندہ رمضان کے مہینے میں ہم ہمارے ملک میں دیکھیں گے, جو بندہ رمضان سے پہلے نماز نہیں پڑھتا وہ کیا کرے گا, نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, فجر کے لیے اٹھتا ہے, وہ نیند کرنے کے اس کا دل جگہ نہیں دے گا. وہ سحر کے جو اٹھا پھر نماز کے لیے مسجد آئے گا. یہ چینج رمضان کے بعد بھی آنا چاہیے. میں رمضان کے مہینے میں کس طرح تہجد کے ٹائم اٹھا سحر کے لیے, اسی طرح میں دوسرا ٹائم میں بھی صبح کے لیے اٹھنا ہے. اس طرح اللہ نے ہم کو تربیت دیا. یہ تربیت کو ہم فالو کرنا ہے. اگر ہم فالو کریں گے پھر ہم کو اللہ کا رحمت ضرور مل جائے گا. ہم ابھی دیکھیں گے انبیاء رسول, وہ تو اللہ نے یستفی من الملائکتی رسلا ومن الناس, اللہ ملائکہ سے بھی فرشتے سے بھی اور لوگوں سے بھی اللہ چون کر کے کچھ بندے کو کچھ ریسپانسبلٹی دیا. انبیاء رسول استعفا کر کے لیا, یہ عام طور پر نہیں, وہ ان سے کوئی بھی بڑا کبیرہ گناہ نہیں ہوگا. اس طرح بندوں کو اللہ نے اختیار کر کے لیا انبیاء رسول کے لیے, اپنے پیغام کو دوسرے بندوں کے سامنے پیغام پہنچنے کے لیے. ان سے صرف ایک چھوٹا سا ایک گناہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی گناہ کے طور پر ان کا دل میں محسوس ہو گیا. ان لوگ نبی رسول وہ لوگ بھی استغفار کیا, توبہ کیا. لیکن ہم تو سال میں رمضان کا ٹائم آنا چاہیے ہم توبہ کرنے کے لیے. ہر روز کا دن ویسے بھی گزر جائے وہ کوئی پرواہ نہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے, جب جو سن کر پھر توبہ کرتا ہے, اس کے بعد دوسرے ٹائموں میں اس کا کوئی گناہ کا پرواہ نہیں ہے. نبی سلیمان علیہ السلام اللہ کتنا ملک دیا اس کو, اس طرح کوئی بندے کو نہیں دیا. ایک مرتبہ رات ٹائم انشاءاللہ کہنے کے بجائے بتایا میں آج میرا بیویوں سے میں ہم بستری کروں گا, میرے لیے جو بچہ بیٹا پیدا ہوگا وہ سب میں نے جہاد کے لیے پالوں گا. اس طرح انشاءاللہ کے بجائے بتایا. یہ سب بیویوں میں صرف ایک بیوی بیٹا پیدائش کی, لیکن وہ بیٹا بھی پورا نہیں, صرف جسد. پھر وہ ادھر سامنے کرسی میں رکھ کر سلیمان علیہ السلام ربی اغفر لی, کیا بولا, ربی اغفر لی, یا اللہ مجھے بچا لو, مجھے مغفرت فرمائے, میں نے اس طرح میں نے مجھ سے یہ واقعہ ہوا. انشاءاللہ کہنے کے بجائے میں نے اس طرح بتا دیا. پھر اللہ نے اس کو یہ گناہ معاف فرما دیا. لیکن یہ بڑا کبیرہ گناہ تو نہیں. اور اسی طرح اللہ نے پہلے ہی ایک نظام رکھا. اس لیے آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام, یہ جو درخت کے اللہ نے ذکر کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے بتایا اس درخت کے طرف نہیں جاؤ. پھر یہ بھی اللہ کا حکم ہے, قضا ہے, اللہ نے لکھ لیا, گیا, پھر نیچے اترا زمین پر. پھر کیا بات بتایا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, توبہ کیا. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ایک قبطی کو, فرعون والا کا قوم کو بولتے ہیں قبطی, بنی اسرائیل اور قبطی ایک بندے کے درمیان, دو بندے کے درمیان جھگڑا ہوا. اس ٹائم ایک قبطی یعنی بنی اسرائیل مدد مانگا, نبی موسیٰ علیہ السلام مدد کرنے کے لیے اس طرح ہاتھ تپڑ مارا, یہ تپڑ ان کا جان لے لیا. پھر لیکن وہ عمدن نہیں, قتل کرنے کے لیے نہیں مارا, ویسے مارا, یہ خطا ہو گیا, خطا طور پر وہ بندہ قتل ہو گیا. پھر بھی اللہ نے اس پر گناہ نہیں ہے.
پھر بھی کیا بتایا؟ ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے ظلم کر لیا. ایک بندے کے مارا، یہ مارنے سے وجہ سے وہ مر گیا، میں ظلم کر لیا، فاغفر لی، مجھے معاف فرما. یہ کون بتایا؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ بہت 5 رسول کا نام ہے: ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 انبیاء کو بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگا؟ اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت والا ایک بندہ بنا لے. یہ کون دعا مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی دعا مانگا. اس طرح ہر انبیاء نے اس طرح دعا مانگا. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ابراہیم علیہ السلام بتایا مجھے معاف فرماؤ، میرا والدین کو، مومنین کو کل قیامت کے دن معاف فرما. اس طرح ہر بندہ اللہ کے رحمت مغفرت یہ دونوں کے ساتھ طرف محتاج ہے ہر بندہ. اس لیے اللہ ہم کو انبیاء سے ہم کو سکھایا میرے رحمت کے بغیر، میرے مغفرت کے بغیر آپ کو جنت کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. پہلا مغفرت اللہ نے بتایا، اس کے بعد بتایا جنت کو. اس لیے ہم اللہ کے رحمت کس بندے کو ملے گا؟ جو بندہ ایمان لایا اچھی طرح، اللہ کا حکم بھی اچھی طرح کر رہا ہے، دوسروں بندے کا حقوق العباد میں بھی اچھی طرح وہ فوکس کر کے بیوی بچہ اور والدین دوسرا بندے کے مسلمان کے ساتھ اور غیر مسلمان کے ساتھ جو انسانیت کا ایکٹیویٹی ہونا چاہیے اس کے ساتھ وہ ایکٹیویٹی ہونا چاہیے. اگر اس طرح ایک بندہ رہے گا فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وہ لوگ کو اللہ اپنے رحمت میں ڈالے گا. اس لیے ہم اس دونوں کے طرف ہم محتاج ہے. ابھی آنے والے 21 23 25 27 29 یہ راتوں میں ہم کو ایک رات ملے گا لیلۃ القدر، اس کا نام ہے. یہ 83 سال کا برابر ہے. ایک رات 83 سال کا برابر ہے. اس لیے صرف یہ 5 رات تھوڑا ہم اعمال میں لگے ہونا چاہیے. اللہ کی طرف توبہ اچھی طرح توبہ کرنا چاہیے. اللہ ہر بندے کا ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے. اس لیے اس طرح توبہ کر کے میرا زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ آنے والے لیلۃ القدر کو ملنے والے بندوں میں بھی ہم کو بھی بنا لے، اور اسی طرح اللہ کا رحمت مغفرت یہ دونوں ملنے والے اچھا والا بندوں میں بھی ہم کو بھی شامل کرے، ہمارا فیملی والوں کو بھی شامل کرے. یہ رمضان کے بعد یہ رمضان میں ہم جو کوششیں کی عبادت میں اسی طرح ہم میں بھی ہونا چاہیے. یعنی صرف ایک سیزن والا مسلمان نہیں بننا چاہیے، ہر ٹائم ایک ہی مسلمان ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ اس طرح ہمارا زندگی گزرنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.